اچھا احسن اقبال صاحب، آج ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک جو ہے اس پر پابندی لگانے کے بارے میں اس نے تیاری کر لی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا موقف تو آپ ہی دیں گے، لیکن آپ خود بھی ایک وکٹم رہے ہیں۔ آپ کو جو کچھ سال پہلے گولی لگی تھی تو وہ زخم جو ہے وہ ابھی تک آپ کا بھرا نہیں ہے، اور ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو بازو ہے اس میں ابھی بھی پرابلم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو انہوں نے اس وقت بھی تحریک لبیک پر ایک پابندی لگائی تھی، اور اس زمانے میں ایک اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکورٹی کا، اس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو وہاں پہ بھی آپ نے تقریر کی تھی اور آپ نے یہی بات کہی تھی کہ یہ کل کو آپ کے گلے پڑیں گے۔ اب کافی عرصے کے بعد جو ہے پھر وہ پابندی برقرار نہیں رہی، پھر وہ پابندی عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں ختم ہو گئی۔ اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں آن بورڈ ہے، اور پابندی جو ہے اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، آبجیکٹو کیا ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے اس مسئلے کے اوپر سوال کیا۔ دیکھیے میں خود اس تنظیم کا نشانہ بنا 2018 میں، اور جب جس نوجوان نے مجھ پہ گولی چلائی تو وہ انہی کا حمایتی تھا، اور انہی کی وہ موٹیویشن کے اوپر، اور ساتھ اس وقت پی ٹی آئی شامل ہوئی تھی ٹی ایل پی کے ساتھ 2018 میں، اور انہوں نے ایک زہر اور نفرت گھولی لوگوں کے ذہنوں میں، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ وہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر ہے، جیسے آپ نے کہا میرا بازو بھی اس سے متاثر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ شروع کیا گیا مسلم لیگ نون کو 2018 کے انتخابات میں ہرانے کے لیے، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کا مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے اس سے کاٹا جائے، اور نعوذ باللہ ہم سب کو ناموس رسالت کا گستاخ ثابت کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کی والدہ نے قومی اسمبلی سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پاس کرایا، اسی کو نشانہ بنایا گیا گولی کا، اس بنیاد کے اوپر کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی ناموس رسالت کے مرتکب ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے عقیدے کو کسی کے ذریعے سے نہیں رکھتا۔ اس کا یہ اپنا اعزاز ہے کہ اس کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ختم نبوت پہ پورا ایمان رکھے۔ اس کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ ناموس رسالت کا سپاہی تو ہر وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لہٰذا کوئی کسی کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کا ٹھیکہ خود لے کہ جی ہم ہی ہیں، ہم سے سرٹیفکیٹ لو تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ ناموس رسالت پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے قوم کے اندر تقسیم پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، لوگوں کے ایمان کو چیلنج کرنا کہ ایز اف دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ سب خدا نہ خواستہ منکر ہیں ناموس رسالت کے، یا منکر ہیں ختم نبوت کے، تو یہ ایک بڑا زہریلا میں سمجھتا ہوں ہتھیار ہے جو اس وقت جس کو گھولا گیا۔ اور میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ اگر اس کو آپ نے سدے باب نہ کیا تو یہ ایک جس طرح لینڈ مائن ہوتی ہے، جگہ جگہ پھٹے گی اور رسوائی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا، وہ جو سری لنکا کا ایک شہری ہے جس طرح اس کو بے ایمانہ طور پہ قتل کیا گیا مذہب کا نام لے کر، بعد میں پھر پوری قوم کو معافیاں مانگنی پڑیں۔ اسی طرح جڑاں والے کے اندر واقعہ ہوا جہاں چرچز کو جلایا گیا، اس کے بعد پوری قوم نے معافیاں مانگی۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں ایک اندھا جنون پیدا کر دیا گیا، اور بعد میں واقع کہ لوگ معافیاں مانگتے تھے اور پوری قوم معافی مانگتی تھی کہ جی یہ اسلام کی یہ پہچان تو نہیں ہے۔ اسلام کی پہچان تو یہ ہے کہ اسلام امن کا اور رحمت کا مذہب ہے، اور ہر مسلمان کا اعزاز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے، اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے مال، ماں باپ، اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک رجحان تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے جب لانگ مارچ کیا فرانس کے سفیر کو نکلوانے کے بہانے، تو آپ نے دیکھا کتنے بچوں کو
وہاں پہ اس وقت حکومت اگرچہ دوسری تھی، لیکن کتنے نوجوان ہلاک ہوئے، کتنے پولیس والے ہلاک ہوئے، اور پھر اس کے بعد بات کہاں پر ختم ہوئی؟ وہ فرانس کے سفیر پہ نہیں ختم ہوئی، بات ختم ہوئی کہ جی ہماری وہ شیڈیول 4 اتار دو، ہمارے بندے رہا کر دو، اس کے بعد گھر چلے گئے۔ لیکن وہ جیلم تک آتے ہوئے لوگوں کو قصے سنائے گئے کہ جیسے غزوہ بدر پہ آپ چلے ہیں۔ تو یہ جو مذہب کی ایکسپلائٹیشن ہے، اور مذہب کو استعمال کر کے آپ نوجوانوں کے اندر جنونیت پیدا کریں، نوجوانوں میں نفرت پیدا کریں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے نہ یہ دین ہے۔ میں اس کا ضرور کسی نہ کسی سطح پہ نوٹس لیا جانا چاہیے، اور ابھی کوئی ہمارے سامنے ایسا ریفرنس نہیں آیا کہ میں اس کے اوپر کوئی قطعی رائے دے سکوں۔ لیکن یہ جو انداز سیاست ہے کہ جس میں آپ جس کو دل چاہیں گالی گلوچ دیں، اور پھر آپ ان کے رہنماؤں کی تقریریں سنیں، کیا یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی جماعت یا اس کی قیادت کو زیب بھی دیتا ہے کہ وہ اتنی ناشائستہ گفتگو کرے، کہ وہ نیم کالنگ کرے، جس کو کہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسن نے اقبال صاحب، انتہائی برا عمل قرار دیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن کیا اس تنظیم پر پہلے بھی پابندی لگی تھی پھر وہ ختم ہو گئی؟ اس پہ دوبارہ اگر پنجاب حکومت پابندی لگاتی ہے اور ان کے اثاثوں کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، ان کے مدرسے بند کر دیتی ہے، ان کی مساجد پہ تالا لگا دیتی ہے، اس سے کیا یہ تنظیم جو ہے اس نے آپ کے خیال میں جو ایک فکر و فلسفہ پھیلایا ہے جس کا نشانہ آپ بھی بنے، تو کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں تو یہ ہمیں کریکٹیو میجر لینا چاہیے نا، کہ یہ تو اس وقت یک طرفہ طور پہ نوجوانوں میں، لوگوں میں اپنے نظریات کا پرچار کر کے ایک انتہا پسندی لے کر آ رہے ہیں، اور یہی جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، یہ تو ایک امن اور آشتی کا مکتبہ فکر ہوتا تھا۔ اس کے اندر اگر آپ لوگوں سے ملیں، یہ تو محبت، سراپا محبت تھے، اور یہ اسلام کا اور ہمارے مذہب میں سب سے سافٹ امیج تھا دین کا۔ لیکن اس کو بھی وینڈلائز کر دیا گیا، اس کو ریڈیکلائز کر دیا گیا، اور تشدد اپنا لیا گیا، اور لوگوں کو نفرت کی طرف دھکیل دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو ایک چیز بالکل جائز نہیں ہے وہ نفرت نہیں ہے، چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جب ختم ہو گئی تو یہ مشن امت کے پاس ہے۔ اگر ہم لوگوں میں نفرت گھولیں گے اپنے کسی بھی مخالف کے خلاف، تو ہم اسے اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکیں گے، کیسے ہم دعوت دے سکیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین سے بدترین دشمن کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا۔ آپ طائف کی مثال لے لیجئے کہ جہاں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ خدا کی جو خدائی جلال میں آ گئی، لیکن وہاں رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے، اس نے خدا کی اس جلال کو بھی کہا کہ نہیں، یہ مجھے ان سے انتقام نہیں لینا، ان کی نسلوں سے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے اوپر ہوں گے۔ تو اس ہستی کی تعلیمات کو آپ اس انداز میں پیش کریں کہ لوگوں میں جنونیت پیدا ہو، لوگوں میں نفرت پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، آپس میں تقسیم پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اتحاد کی، ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اور بالخصوص دنیا میں جب اتنا آپ تلاطم دیکھ رہے ہیں، تو ہم داخلی طور پہ ایسے عناصر کو اگر کھلی چھٹی دیں کہ جو معاشرے کو آپس میں لڑائیں، معاشرے کو آپس میں دست و گریبان کریں، کفر کے فتوے بانٹیں، اس سے ملک نہ مضبوط ہوگا، نہ ہمارے دین کا کوئی مفاد ہے جو پورا ہوگا۔ اچھا، یہ آپ آخر میں بتا دیں کہ وہ جس نوجوان نے، گمراہ نوجوان نے آپ پر فائر کیا تھا اور اللہ نے آپ کی جان بچا لی، اس کو سزا ملی؟ اور کیا کبھی اس نے آپ سے کوئی معذرت وغیرہ کی؟ نہیں، ابھی تو کوئی میرا اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ ضرور افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی تباہ ہوئی ان لوگوں کے نظریات کی وجہ سے۔ ایک نوجوان جو متاثر ہوا اور اس نے ایک ایسا گھنونا فعل کیا جس سے اس کی زندگی تباہ ہوئی، اور وہ سزا پا کے جیل میں گیا۔ ایک نوجوان کی کم از کم زندگی تباہ کرنے کے تو یہ ذمہ دار ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کیا کہ جس بنیاد کے اوپر انہوں نے مجھ پہ گولی چلائی، تو وہ ایک نعت ہے نا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت گولی جو مجھ پر چلی۔ ہمارا بھی کچھ مدینے والے سے واسطہ اور نسبت ہے، تو وہ گولی رک گئی، اور میں اس گولی لگنے کے 3 ہفتے کے بعد
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری کے لیے تھا، اور وہ نوجوان بیچارہ جیل میں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کئی نوجوانوں کو انہوں نے ان کی جانیں مروائیں، پرتشدد مظاہروں کے ذریعے وہ گھر اجاڑے۔ تو اس قسم کی سیاست جو آپ مذہب کے نام پہ کریں، جس سے لوگوں کے گھروں کو اجاڑیں، جس کی وجہ سے آپ صرف چندے اکٹھے کریں اور اپنا کاروبار چمکائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ کوئی کسی ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔